فرمایا حرم شریف میں جو تم لوگ حاجی اپنی قربانی کے جانور ساتھ لے کے جاتے تھے، اگر ان پر وہ سوار ہو جائیں، یہ نہیں کہ کرائے پہ چلائیں گے، لوگوں کا سامان اٹھائیں گے، نہیں، کوئی ضرورت پڑے بوقت ضرورت سوار ہو سکتا ہے۔ وہ دودھ دینے والا جانور ہے، اس کا دودھ پی سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے، خود پی سکتے ہیں۔ بعد ذبح بھی ان کا گوشت کھائیں، پہلے یہ نہیں تھا، پہلی امتوں کی قربانی میں ان کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، ہمارے لیے یہ بھی مہربانی ہے۔ ان کی کھال اور اون کا استعمال بھی، وہ بھی ضائع نہ کی جائے، کھال خود رکھ لیں، کسی کو تحفے میں دے دیں۔ ذبح سے پہلے بلا ضرورت سواری کرنا یا اس کا دودھ وغیرہ نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وہ جذبہ پیش ہوتا ہے کہ مولا تو نے دیا ہے، تیرے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ جذبہ ہو۔ ہمارے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے، جذبہ تو دور کی بات، نماز کے لیے ٹائم نہیں، نیکی کے لیے ٹائم نہیں۔ سب سے مہنگی چیز آج کل ٹائم ہے۔ کوئی آتا ہے، لو جی پیسے دو چار لے لو، ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم ہمارا بہت سب سے زیادہ، حالانکہ اس کو ضائع کرنے میں بھی ہم سب سے آگے ہیں۔ 6 گھنٹے میچ دیکھ لیں گے، ڈرامے دیکھ لیں گے، کوئی موسیقی کے پروگرام ہو رہے ہیں ان میں بیٹھے رہیں گے، گپے لگاتے رہیں گے، کام کی بات آئے گی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انسان یہ جان لے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا، اس کو رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو رب کے دیے ہوئے مال میں سے قربانی کرے تو خوش دلی سے کرے۔ اور جانور بتا دیے گئے آپ کو جو حلال ہیں، بکری نر مادہ، بھیڑ، گائے نر مادہ، اونٹ، یہ بتا دیے گئے آپ کو۔ یہ ٹوٹل 8 بن جاتے ہیں۔ بھیڑوں کی جتنی قسمیں ہیں اس میں دمبا بھی آ جاتا ہے، پھر بکری بکرا، پھر گائے بیل، اور پھر اونٹنی اور اونٹ، یہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو جب بھی ذبح کرنا ہے تو ذبح کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اگر کسی اور کا نام لے کر ذبح کرے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، میں نے پھر واضح کیا ہے، جانور پر نام بولنا اور بات ہے، ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لینا اور بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہ اس کے دیے ہوئے ہیں، مہربانی ہے ہم پر۔ چوپائے وحشی جانور بھی ہیں، جنگلی جانور بھی ہیں، شکار کرنے والے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے لیے حلال کیے ہیں، ان میں ہمارے لیے عمدگی ہے، بھلائی ہے، اور یہ اس کی عطا ہے۔ گوشت تو سارے جانوروں میں ہوتا ہے، شیر میں بھی ہے، چیتے میں بھی ہے، مگرمچھ میں بھی ہے، دوسرے جانور ان سب میں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے نہیں۔ تو یہ جو ہمارے لیے حلال ہوئے ہیں، اس میں بھی اس کی مہربانی کہ اس نے بہترین ہمارے لیے حلال کیے ہیں، جن کا گوشت بھی عمدہ ہے اور جو اچھے ہیں ہمارے لیے۔ تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اونچی کہیے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی بھی کسی طرح اس کا شریک، اونچی کہیے، ذہن میں رہے۔ عبادت، پرستش، پوجا، ورشپ صرف اور صرف اللہ تعالی کی، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ آئیے ایک مرتبہ پھر کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ، اس کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک حصہ،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا حصہ، یہ جو پہلا ہے اس کو آپ کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، کلمہ طیب بھی کہتے ہیں۔ شروع ہوتا ہے لا سے، نہیں، الہ عبادت کے لائق، الہ کے معنی معبود، جس کی پوجا کی جائے، کوئی پوجا کے لائق نہیں الا مگر اللہ۔ یہ جو لا ہے پہلے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ لا سے کیوں شروع ہوا ہے؟ اللہ کا نام پہلے نہیں آیا، پہلے ہم نے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، نو ون ورتھی آف ورشپ۔ پہلے ہم نے نفی کیوں کی ہے؟ الا، اس بات بعد میں ہے، یعنی نو کے بعد بٹ آ جائے تو آپ کے ہاں بھی قاعدہ ایکسپشن ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے نفی کیوں ہے کہ اے ماننے والے، تمام معبودان باطلہ، جھوٹے معبود، ان سب کی پہلے نفی کرو، پھر اللہ کا اس بات کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا ہرگز نہ کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اس لائق ہے۔ تو جب نفی کر دی، اب سوچ میں بھی، گمان میں بھی، خیال میں بھی کسی کا نام آ سکتا نہیں۔ یہاں میں نے یہ بات کیوں آپ کو کہی ہے کہ ہم نے جب پہلے سب کی نفی کر دی، واضح کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں تم تو قبروں کی پوجا کرتے ہو، پیر پرست ہو، قبر پرست ہو، اکابر پرست ہو، مقابر پرست ہو، ایسا کوئی بھی نام لے تو ہم اسے بتائیں گے تم نے تو کلمہ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے پہلے سب کی نفی کی ہے، پھر اللہ کو مانا ہے۔ کیا مطلب؟ کسی اور کی عبادت کی گنجائش کا خیال بھی نہیں ہے۔ گنجائش نکالنا تو دور کی بات، اس کا خیال بھی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ لوگ یہ بات سنتے ہوں گے کہ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، حقوق النفس ہے۔ بندے پر اللہ کے حق ہیں، بندے پر بندوں کے حق ہیں، بندے پر اپنا بھی حق ہے۔ تو حقوق اللہ، حق اللہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ یہ ہر بندے پر ہے، لیکن جو نہیں کرتے وہ مشرک ہیں، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ توبہ نہیں کرتا تو اس کی معافی نہیں۔ باقی گناہوں سے توبہ نہیں بھی کی تو سزا یا بغیر سزا کے معافی کی گنجائش ہے، لیکن شرک وہ گناہ ہے کہ توبہ نہیں کی تو معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق ماننا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، اور کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مانتا، کہتا، سمجھتا نہیں ہے۔ قبروں کو چوم لینا، پیروں کے ہاتھ پاؤں چوم لینا، بزرگوں کے، ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چوم لینا، یہ عبادت نہیں ہے۔ بھلے اس نے قدم بوسی کی، سجدے کی شکل بھی بن گیا، تب بھی عبادت نہیں، کیونکہ عبادت کب ہوگی؟ جب نیت ہوگی۔ ایک شخص بھوکا رہتا ہے سارا دن، کیا وہ روزہ ہو جائے گا؟ کیونکہ اس کی نیت نہیں، تو اس کا بھوکا رہنا عبادت ہوگا؟ نہیں۔ تو ذہن میں رہے
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کا تصور بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو قدم بوسی کرتے ہوئے سجدے کی شکل بنا لیتے ہیں وہ بھی سجدہ نہیں کرتے، اگر کرتے تو تعظیم کرتے۔ عبادت کی نیت سے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے وہ شرک ہے، تعظیم کی نیت سے کیا جائے وہ حرام گناہ ہے۔ مگر یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں کہ عبادت اللہ تعالی کی ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ تو ہم جان لیں کہ معبود صرف اور صرف اور صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی۔ اس کے سوا کسی کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ ذہن میں رہے کہ کچھ لوگ ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، عناد، دشمنی کی وجہ سے آپ لوگوں کو خام خواہ بہکاتے ہیں۔ کچھ لوگ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کہنے سننے میں آ جاتے ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں آپ کا ذہن صاف ہو جائے۔ دست بوسی، ہاتھ چومنا اور پاؤں چومنا، میں حیران رہ گیا ہوں پڑھ کے، ان لوگوں نے اس کو بھی شرک لکھا ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ اگر ان کی یہ بات کروں میں تو مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ کا جسم سوچا جا سکتا ہے؟ اونچی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے، حدیثوں میں موجود، ایک نہیں کئی حدیثیں۔ آج کوئی یہ کہے کہ ہاتھ پاؤں چومنا شرک ہے، میں حیران ہوں کہ اس کو شرک کی تعریف معلوم ہے؟ کیا وہ جانتا ہے شرک کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات کرنے والے یقیناً عقل سے خالی ہیں۔ آپ کو کتنی مرتبہ یہ بات سنائی ہے کہ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا۔ تو اگر شرک آ جائے تو پھر یہ جنت کی چوکھٹ کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے۔ روایتوں میں وہ حالانکہ درجہ حضرت علی کا زیادہ شان، مگر چونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اس لیے وہ ان کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے۔ اس کو شرک کہا جانے لگا ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ کہاں سے نکال لیا؟ کس نے نکال لیا؟ کوئی دلیل؟ شرک قرار دینا اپنی طرف سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ جو اس طرح فتوے دیتے ہیں ان کو ہوش میں رہنا چاہیے۔ ہاتھ چومنے کا ثبوت ایک اور بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرہ نصیب کرے۔ حجر اسود کو چومنا حدیث شریف کے مطابق ایسا ہے جیسے کسی نے اللہ سے ہاتھ ملایا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا اتنا ثواب جیسے کسی نے اللہ سے ہاتھ ملایا۔ اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمانیات سے پاک، مگر اس کو چوما جاتا ہے یا نہیں چوما جاتا؟ تو یہاں تو ہاتھ چومنے کا ثبوت مل رہا ہے۔ اور یہ بات ان کی کتابوں میں بھی ہے، کوئی ہماری تو نہیں نا، حدیث کی کتابوں میں ان کو بھی لکھنی پڑے گی، انہوں نے لکھی بھی ہے۔ تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں چومنا شرک ہے، ان کو شرک کی تعریف بھی معلوم نہیں ہے۔ تو عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔
عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اسی کے حضور گردن رکھو، فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ اسلام مصدر ہے، معنی گردن رکھ دینا۔ کیا مطلب؟ کہ سراپا تسلیم و رضا بن جاؤ۔ رب کا حکم ہو تو عاجزی کرنی ہے، دل و جان سے ماننا ہے، اعتراض نہیں کرنا۔ یہ کیوں حکم دے دیا، یہ کیوں فرما دیا، ایسی بات کہنی نہیں ہے، بلکہ سراپا تسلیم و رضا دل و جان سے قبول کہ میرے رب کا حکم ہے، اسی کے حضور گردن رکھنی ہے۔ تو جو ایسا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے میرے حبیب عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ جو کہنا مانتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، سراپا تسلیم و رضا بن جاتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ جو تواضع کرنے والے کہ یہ لوگ اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔